بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ جو عنقریب آنے والا ہے بہت سخت چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے تمام دودھ پلانے والی عورتیں خوف کی وجہ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حاملہ عورتیں دہشت کی وجہ سے اپنے حمل وقت سے پہلے ہی ادھورے گرا دیں گی، اور تو لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھے گا، اور حقیقتاً وہ نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سخت ہے، جس کے خوف سے ان سب کی یہ حالت ہوگی۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی سے 5 سوال کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے اور ان کا معقول جواب نہ ملے۔ پہلا سوال میدان قیامت میں ہوگا، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی؟ دوستو، ہماری عمر جس کا ہر سانس انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، کس چیز میں خرچ کی؟ ہم لوگ کیوں پیدا کیے گئے؟ ہماری زندگی کسی مصلحت کے لیے ہے، کسی کام کے لیے ہے، یا ایک بیکار چیز پیدا کی گئی ہے؟ حق تعالی شانہ نے خود اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہاں تو کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار فضول پیدا کیا ہے، اور تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ تم ہماری طرف نہیں لائے جاؤ گے اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ اور دوسری جگہ حق تعالی شانہ نے مقصد زندگی بھی خود ہی ارشاد فرما دیا، میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایسی حالت میں ہر شخص کو اپنی زندگی کے پورے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کا کس قدر حصہ تو اس مقصد میں خرچ کرتا ہے جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اور کتنا حصہ اپنی ضروریات، تفریحات اور غیر متعلق مشاغل میں خرچ کرتا ہے۔ دوستو، دوسرا سوال میدان قیامت میں ہوگا کہ جوانی کس کام میں خرچ کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے اور عورت شیطان کا جال ہے، یعنی آدمی اپنے جنون کی وجہ سے اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ ہر جمعہ کے خطبے میں یہ الفاظ سنے جاتے ہیں۔ اس وقت جوانی کے نشے میں ذرا بھی اس کا خیال ہم لوگوں کو نہیں ہوتا کہ اس کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ ہم اس کی قوت کو گناہوں میں اور دنیا کمانے میں ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ جوانی اس لیے ہے کہ اس کی قوت کو ایسے کام میں خرچ کیا جائے جو مرنے کے بعد کام آ جائے۔ خوش قسمت ہے وہ نوجوان جو اللہ کے کام میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ دوستو، تیسرا سوال میدان قیامت میں ہوگا، مال کہاں سے کمایا؟ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی ناجائز طریقے سے جو مال حاصل کرتا ہے، اگر اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہ ہوگا، خرچ کرے تو برکت نہ ہوگی، جو ترکہ چھوڑے گا وہ اس کے لیے جہنم کا ذخیرہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گوشت یعنی آدمی کے بدن کا ٹکڑا حرام مال سے نشو و نما پائے، جہنم اس کے لیے بہتر ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدے اور ان میں 1 درہم ناجائز آمدنی کا ہو، تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ چوتھا سوال میدان قیامت میں ہوگا کہ مال کو کہاں خرچ کیا؟ دوستو، آدمی کے مال میں اس کے کام آنے والا صرف وہی ہے جس کو اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کر دے۔ اس کے موجود رہنے میں اس کے علاوہ کہ وہ اپنے کام نہ آ سکا، بیکار محض رہا۔ فرمایا، جتنی زیادہ مال کی کثرت ہوگی اتنا ہی زیادہ حساب میں دیر لگنا تو ایک کھلی ہی بات ہے۔ قیامت کا وہ سخت ترین ہوش ربا دن جس میں گرمی کی شدت سے ہر شخص پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا، ہر شخص خوف سے شدت سے ایسا معلوم ہوگا
جیسا کہ نشے میں ہو، مگر حقیقتاً وہ نشے میں نہ ہوگا۔ دوستو، پانچواں سوال حدیث بالا میں جس کا قیامت کے میدان میں جواب دینا ہوگا یہ ہے کہ جو علم حق تعالی شانہ نے تمہیں عطا کیا تھا اس پر کس حد تک عمل کیا۔ دوستو، کسی جرم کا معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں، لیکن قانون سے ناواقفیت کسی عدالت میں بھی معتبر نہیں، کیونکہ اس کا معلوم کرنا اپنا فریضہ ہے، اور یہ بات کہ اللہ کا حکم معلوم نہیں تھا مستقل جرم اور مستقل گناہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان پر مذہبی علم کا سیکھنا فرض ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ علم کے بعد کسی جرم کا کرنا اور زیادہ سخت ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ میدان قیامت میں ہونے والے 5 سوال جس کا جواب ہر آدمی کو دینا ہوگا۔ اس لیے ہم سب دنیا کے اندر آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ میدان قیامت کا منظر بہت ہولناک ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔